الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر عزیز بزرگوں، رمضان کی نعمت کے ملنے پر دل میں خوشی کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر مسلمان کے چہرے پر جو خوشیوں کی لہریں نظر میں آ رہی ہے، ہر ایک خوش جو نظر میں آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر میں اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو باقی رکھتے ہوئے آخر تک اس مہینے کا صحیح حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بزرگوں، اللہ کی نعمتوں میں سے اہم نعمت جو ہے، اس صورت کے اندر میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا۔ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا خالق و مالک وہ اللہ جو زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو زمانہ اور وقت ملا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گھڑیاں جو ہمیں ملی ہے، اس لیے کہ آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے، اگر بننے کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی ٹائم کی نعمت کے ذریعے سے، اور بگڑنے کی طرف اور شیطان اور نفس کا چیلا بن کر کے اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی اسی وقت، جبکہ اس کے پاس وقت کی نعمت ہے۔ اسی لیے آتا ہے الوقت اثمن من الذهب، ٹائم یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کی کان اگر مل جائے، آدمی اس کے ذریعے سے کیسے پلان بناتا ہے اور کیسی تدبیریں سوچتا ہے کہ اس سونے کی کان کے ذریعے سے، کان چھوڑیے، ایک اینٹ اگر ہاتھ میں لگ جائے یا کچھ تھوڑا سا اپنے پاس میں اگر آ جائے تو آدمی نسلوں کا پلان بناتا ہے۔ یہ وقت کی نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے جنہوں نے روٹی کھانا چھوڑ کر ستو کھا کر زندگی گزارنا شروع کیا، کہ روٹی چبانے میں اور ستو پھانکنے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر میں جو اہم نعمت ہے یہ وقت کی نعمت ہے، یہ اہم نعمت ہے وقت۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان، سارے انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔
گھاٹے میں سے نکلنے کے لیے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے وہ گھاٹے سے نکلے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اعمال صالحہ کی، نیک اعمال، نیک عمل بھی اگر ہم اپنے عقل سے اور اپنی ماحول سے اگر طے کریں گے تو یہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں وہ جب قرآن اور حدیث سے نکلتے ہیں تو خرافات زندگی میں نیکی کی شکل میں آتے ہیں کہ آدمی اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور یہ نیکی نہیں ہوتی، یہ قرآن سے ہٹ کر، یہ حدیث سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو قرآن سے خاص مناسبت ہے، قرآن سے خاص مناسبت ہے، بلکہ یہی پہلے روزے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے یہ پہلے روزے کو اترے ہیں۔ پہلے رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت اتری یہ بھی رمضان میں، داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری یہ بھی رمضان میں، قرآن بھی رمضان میں اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ رمضان میں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، انسان کے بننے کے لیے اور بگڑنے کے لیے، جو بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر۔ ایک تو رمضان کے مبارک مہینے میں گزشتہ جمعہ کو امام صاحب نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی کہ رمضان آنے پر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور بار بار ہم نے سنا ہے ایک تو انسان کے بگڑنے کا راستہ شیطان، کہ شیطان کی بنیاد پر آدمی بگڑتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر لیا گیا۔ دوسری اندر کا نفس ہے، دوسری چیز نفس۔ 11 مہینے شیطان کی بات کو مانتے ہوئے ہمارے نفس نے شیطان کی اتباع کی ہے، نمازوں کو چھوڑنے میں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں، دوستوں کی محفلیں سجانے میں، موبائل کو استعمال کرنے میں، ماں بہنوں نے بے پردگی کرنے میں، مارکیٹ کو گرم کرنے میں، ہم نے تمام چیزوں میں شیطان کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے نفس کو اس کے اوپر میں ڈالا ہے۔ شیطان کے قید ہونے کے باوجود ہمارا نفس اس کا اتنا عادی ہوا ہے کہ اس کے قید ہونے کے باوجود ہماری اندر کی نفسانیت اور اپنے اندر کی منمانی نہیں چھوڑتی، جس کے نتیجے میں ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی آدمی نفس کی پیروی کو چھوڑے بغیر رمضان کی صحیح قدردانی نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، یہ بس نہیں ہے، یہ رمضان کی قدردانی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد میں بھی ہم ذرا سوچیں، رمضان کا معنی ہے جلانا، رمضان کا معنی ہے جلانا، لیکن رمضان کے سے کیا مناسبت کہ آدمی روزہ ایسا رکھے، روزہ رکھتے رکھتے بھوک کی آگ میں گناہ جل کر کے ایسے ہو جائے ہمارے نامہ اعمال میں ایک گناہ نہ رہے۔ جہاں پیٹ کا روزہ ہے وہاں زبان کا بھی روزہ ہو۔ آج ہم دیکھیں ہماری زبانیں کتنی بے قابو ہے، آدمی معمولی کوئی مزاج کے خلاف، بھوک لگنے پر بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، غلاموں پر اور ماتحتوں پر، دکانوں کے نوکروں پر ظلم، گویا کہ روزہ رکھ کر کے ہم نے تو بہت بڑا شیر مارا ہو۔ یہ ہماری زبان کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہے۔
بھوکے پیاسے رہ کر کے ہم اپنی مرضی اور جی کی چاہت میں اور نفسانیت پر، اس لیے کہ نفس کی اتباع کی 11 مہینے ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو وہی موبائل کے ذریعے سے اگر غیر محرم پر نظر پڑ رہی ہے اور غلط استعمال موبائل کا ہو رہا ہے، عزیز بزرگوں ہم مطمئن نہ رہے، ہم رمضان کی صحیح قدردانی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیں گے عید الفطر کا چاند بھی دیکھ لیں گے، رمضان کا مہینہ بھی پورا ہو جائے گا، عید بھی منا لیں گے، لیکن ابھی ابتدائی گھڑیاں ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم روزہ رکھیں گے، آج اللہ نے روزہ رکھوا لیا، تو ایک تراویح بھی چلی گئی۔ اگر 30 تراویح مقدر کی ہے تو ایک چلی گئی، جنہوں نے پڑھی ان کی بھی گئی، نہیں پڑھی ان کی بھی گئی۔ جنہوں نے پڑھی اور رسماً پڑھی، حقیقت پیدا نہیں کی، اس لیے کہ تراویح ہم نیتیں کر کے پڑھ رہے ہو کہ جہاں اللہ والے پوری رات عبادتوں میں گزارتے تھے، 1 گھنٹہ تراویح میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اس طریقے سے قرآن کو سن رہے ہو، ہم اس طریقے سے قرآن کو سن رہے ہو۔ جو قرآن سناتے ہیں وہ تو اپنے کھانے پر بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنے پانی اور ٹھنڈی چیزوں پر بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سنانا ہے۔ ہم تو صرف پیٹ بھرے کے ساتھ اور افطاری کے بعد میں قرآن سننا ہے۔ ہمیں اندر میں اللہ سے کہہ رہے ہو، اے اللہ اس مہینے کو قرآن سے مناسبت ہے، اس مہینے میں تو نے قرآن کو اتارا ہے، اگر دھرتی پر اور زمین پر اتارا ہے، اے اللہ میرے دل کی زمین پر یہ قرآن اتار دے، یہ بسا دے، یہ بٹھا دے، اس کا نور رگوں پے کے اندر میں خون کی طرح دوڑا دے۔ یہ خالی سننے کے لیے نہیں ہے، یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی قرآن کی بہت بڑی ناقدری ہوئی ہے، قرآن کی بہت بڑی ناقدری ہوئی ہے۔ اللہ نے چانس دیا ہے، ریورس گیئر لگاؤ اور قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور ابتدا سننے تک نہیں کہ چلو 27 کو قرآن ختم ہوگا، 25 کو ختم ہوگا، دعا کی محفل جما دیں گے اور پھر قرآن کو خیر بات کہہ دیں گے۔ نہیں، زندگی کا ایک ایسے پکڑے اس کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایسے قرآن کو مضبوط پکڑے کہ زندگی جائے تو جائے لیکن قرآن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس لیے جہاں تلاوت کی کثرت ہو رہی ہو، کم از کم آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 آیتیں، اس کا ترجمہ بھی، معتبر علماء کی تفسیر بھی، ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سمجھے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پر، کئی موقعوں پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، گویا کہ اللہ تعالیٰ میرا گریبان پکڑ کر کے مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ او 14ویں صدی میں جینے والے میرے بندے، متوجہ ہو۔ اور کئی جگہ پر تو کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ جو حدیث بھی میں نے پڑھی، اس حدیث میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، جہاں کہیں پر بھی ہو، دکان پہ ہو اللہ سے ڈرو، دوستوں کی محفلوں میں ہو اللہ سے ڈرو، بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہو اللہ سے ڈرو، کاروبار پر ہو اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو اللہ سے ڈرو، کسی عہدے پر ہو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حیثما کنتم۔ اور یہ رمضان، یہ روزے کی تقوی سے مناسبت ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اندر میں تقوی۔ اگر تقوی زندگی میں آ گیا، عزیز ساتھیوں، عزیز بزرگوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ دورے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈنکے کی چوٹ، یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
جو بھی اللہ سے ڈرے گا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، کیسی بھی تنگیوں میں پھنسا ہوا ہوگا، کیسی بھی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوگا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ گھریلو مسئلہ ہے، تقوی بنیاد ہے۔ بیماریاں ہے، تقوی بنیاد ہے۔ اندر میں ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ روزے کا مقصد ہے۔ ہم دیکھیں افطار کے موقع پر بہت سی مرتبہ ننھے منھے بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بھول سے بھی وہ اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھاتے۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، غسل خانے میں آدمی تنا ہوتا ہے، اندر میں اتنا ڈر ہے کہ منہ میں پانی نہ چلا جائے۔ یہ تقوی کا سبق دیا جاتا ہے، تقوی کا سبق دیا جاتا ہے۔ بچہ بھی پوچھتا ہے امی کھاؤ؟ 29-30 روزے رکھنے کے بعد میں بھی عزیز ساتھیوں، عزیز بزرگوں، ہم کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ اسی خالی جولی کے ساتھ جہاں عید الفطر کا چاند دیکھا، فرمایا ہم سلام مبارکبادی پیش کر کے گلے لگ کر کے ہم جا رہے ہیں کہ او مسجد تو مبارک ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اللہ نے یہ چانس دیا ہے، پہلا روزہ ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اندر میں آدمی اپنے آپ کو بنانے کے لیے ارادہ کر رہے ہو اور نفس کو کہہ رہا ہو۔ نفس، قرآن دیکھیں کیا کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا نفس مجھے برائی کا حکم کر رہا ہے، میرا نفس مجھے برائی کا حکم کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اس لیے کہ نفس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس پہلے روزے سے اگر ہم نے کچھ ارادے کیے، کچھ اندر میں عزائم کیے کہ نہیں مجھے رمضان کیسا گزارنا ہے، مجھے رمضان کیسا گزارنا ہے، جہاں روزے کا اہتمام سحری افطاری تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، عزیز بزرگوں، اگر ہمارے دوستوں میں، ہمارے سرکل میں، ہمارے گھر میں گرمی کا بہانہ کر کے اگر کوئی ساتھی روزہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے اس کے پیر پکڑو۔ پوری زندگی کے روزے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، پوری زندگی کے روزے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے، اپنے منومن فیصلہ نہ کرے، اپنے منومن کسی ڈاکٹر کی غیر شرعی جو ہے بے ایمان ڈاکٹر کے کہنے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ دیندار ڈاکٹر، حکیم، دیندار حکیم، ہاں اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں تو اس کا رپورٹ اور اس کی فائلیں کسی مفتی صاحب کو بتائے کہ میری یہ پوزیشن ہے۔ اپنے منومن فیصلہ نہ کرے، اپنے آپ مفتی نہ بنے، اپنے آپ مفتی نہ بنے۔ اگر ایسی شرعی عذر ہے تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ فرمایا اس روزے کی قیمت کیا ہے اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں ہونا یہ چاہیے۔ بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سی مرتبہ ہماری جنم تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ انگریزی تاریخ پر ہوتی ہے، روزہ جو فرض ہوتا ہے وہ اسلامی تاریخ پر فرض ہوتا ہے، اور کچھ ڈفرینس اور کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم نے مکمل 15 سال ہونے پر انگریزی تاریخ کے حساب سے اگر ہم نے روزے شروع کیے تھے، اور ہو سکتا ہے اس اعتبار سے ہمارے کچھ روزے گئے ہو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے ان روزوں کے بھی ہم قضا کر لیں۔ اس لیے کہ عمومی طور پر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم لوگ چلتے ہیں اور اسی اعتبار سے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے ہیں، اس لیے روزے کا خوب اہتمام کرے، خوب اہتمام کرے۔ 4 آدمیوں کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی دیکھے۔ شراب کی اگر کسی کی عادت ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ فرمایا ہر آدمی اس سے پاک تو ہے، لیکن اگر کسی بھی جگہ پر ہمارے دوستوں میں بھی اگر کسی بھی جگہ کوئی ہو اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ گناہ تو
جنگل میں گھاس کی طریقے سے پھیلا ہوا ہے، جنگل میں گھاس کی طریقے سے پھیلا ہوا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ کیا اس صحابی کا واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا موت کے وقت میں کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پتہ چلا ماں ناراض ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، ماں کو بلایا گیا، کہا کیوں ناراض ہو؟ ماں کیا کہتی ہے؟ فرمایا میرا بیٹا بڑا نیک ہے، روزہ رکھنے والا، دین کو راتوں کو تہجد پڑھنے والا، ہاں لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا، روزہ رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ کہا تم ناراض ہو؟ کہا میں ناراض ہوں۔ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے، کہا معاف کر دو۔ کہا غلطی کیا، کس بات پر ناراض ہو؟ کہا اس کی زبان سخت تھی، مجھ سے جو بات کرتا تھا وہ بدتمیزی سے بات کرتا تھا، بدتمیزی سے جھڑک کر بات کرتا تھا، اس لیے میں ناراض ہوں۔ کہا اسے معاف کر دو۔ کہا نہیں معاف کرو۔ کہا میں اسے آگ لگا دوں۔ کہا اتنی تو ناراض نہیں کہ اسے جلتا ہوا دیکھوں، اسے آگ میں دیکھوں۔ کہا اگر میں نے نہ جلایا تو تمہاری ناراضی انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ماں نے معاف کیا، جہاں معاف کیا ہے کلمہ زبان پہ آیا ہے، روح رخصت ہوئی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، میرے جوان بھائیوں، میرے جوان بھائیوں، اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، پیر پکڑو، پیر پکڑو، مناؤ، اپنی غلطی کا اقرار کرو، ورنہ ہم رمضان سے کورے کے کورے گزر جائیں گے، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑو، معافی مانگو۔ اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، بدل دیا ہے، ان کے ملنے والوں سے اچھا تعلق رکھو، ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا کیا پاکیزہ شریعت ہے کہ ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا بدل دیا۔ اور دلوں کو صاف کرو، کینہ، کپٹ، اندر کی نفرتوں کو ختم کرو، اندر کی نفرتوں کو۔ بھائی بھائی کی نفرت ہے، فائدہ نہیں اٹھاؤں گے رمضان سے، کورے جاؤں گے، کورے گزر جاؤں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ناراض ہے، کسی کی بچی کا کسی کے بچے سے رشتہ ٹوٹا تھا اور اس کی بنیاد پر، چاہے منگنی ہونے کے بعد یا شادی ہونے کے بعد طلاق کی وجہ سے، یہ تو مقدر کی چیزیں ہیں اور یہ شریعت نے ایک آپشن دیا ہے، شریعت نے ایک آپشن دیا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ لیکن اس کی بنیاد پر اگر دلوں میں عداوتیں رکھی ہے، دلوں میں حسد رکھا ہے اور منہ پھیر کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یوں سمجھو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنی ناک کو کٹاؤ، اسی لیے سجدے میں ناک کو ملانے کا حکم ہے کہ ناک زمین پہ رکھو، جہاں پیشانی رکھو وہاں ناک رکھو، اور اس بات کا استدار پیدا کرو میری ناک ہے ہی نہیں۔ ناک کے سوال میں اتنی قیمتی گھڑیوں سے بھی ہم محروم گزر جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں کو پاک صاف کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ، رشتہ داری کو نبھاؤ، ورنہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا کی ابتدا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ دو گناہ، ماں باپ کی نافرمانی، دنیا میں اس بچے کو کتنی ریل پیل نظر میں آئے، کتنی ریل پیل نظر میں آئے، لیکن اس کا خمیازہ دنیا میں بھگتنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جس کے صدقے میں زمین و آسمان بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں۔ اور ظلم، اگر بیوی پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم اگر ہو رہا ہے، اس ظلم کی سزا اسے دنیا سے بھگتنا آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اسے بھگتنا شروع کرنا ہوگا۔ اس لیے رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ قرآن سے مناسبت پیدا کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، دل لگاؤ اس سے، اور اللہ کے سامنے
جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں یا مسجد والے اعمال میں گزرے، مسجد والے اعمال میں گزرے، کہ ہمارا 24 گھنٹے کاروبار پر بھی ہو ہماری زبان ذکر میں تر و تازہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ہم محروم رہے، جس سے ہم محروم رہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے تراویح پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے، اس کا مسائل بھی مفتیان کرام سے پوچھ لے، خالی رمضان سے نہیں ہوتی، جس وقت بھی ہم صاحب نصاب ہوئے اسی وقت سے ہمیں اس کا نصاب کرنا ہوگا، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، جو بھی ہو، لیکن عمومی ہمارے یہاں ماحول رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا یہ بھی الگ فرض ہے، یہ الگ ذمہ داری ہے، یہ الگ ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ایک حکم صحیح ادا ہو، خالی ادا ہو نہیں، زکوٰۃ بھی صحیح نکلے، نماز بھی صحیح ہو، روزہ بھی صحیح ہو، تراویح بھی صحیح ہو، اور ایسے ارادوں کے ساتھ پہلے روزے سے ہم چل رہے ہو، پہلے روزے سے چل رہے ہو کہ رمضان پورا ہونے سے ساتھ ہم اپنے گھر میں جہاں عید الفطر کا چاند دیکھتے ہو وہاں گھر میں بیوی سنا رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے آج رات کو خواب میں دیکھا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، بچہ سنا رہے ہو، آج تو میں جنت میں ٹہل رہا تھا، ایسا ماحول بن رہا ہو اور گھروں کے اندر میں ایسی فضائی بن رہی ہو۔ لیکن کب ہوگا؟ اگر گناہ نہیں چھوڑے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، یہ صدیقین کا شعار ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کچھ ارادے کرے، عزائم کرے، اور پہلے روزے سے اپنی زندگی کو بدلنے کا طے کرے کہ مجھے اپنے نفس کو ٹھکرا کر کے اور اپنے نفس کو چھوڑ کر کے اپنے ربانی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کے بندے بن کر